تو یہ ہے جناب سیون شریف، اور سیون شریف کا میں نے ٹور لگایا، اور میں یہاں آیا ہوں کراچی کی طرف سے، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے میں یہاں سیون شریف آیا ہوں۔ میں آپ کو سیون شریف کی سیر بھی کراتا ہوں، سیون شریف کی گلی کوچوں کا اور یہاں کے جو سارے علاقے ہیں ان تمام علاقوں کی سیر میں آپ کو کراتا ہوں۔ لیکن سیر سے بڑھ کر میں آپ کو امیزنگ معلومات دیتا ہوں، اس طرح کے حقائق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے، اور بہت زیادہ معلومات افزا ویڈیو ہے یہ آپ سب کے لیے۔ تو آپ سیر بھی کریں اس قلندر کی نگری کا، اور ساتھ ساتھ معلومات بھی سنیے۔ تو یہ ہے مین، جو آپ سیون شریف پہنچتے ہیں تو یہ مین روڈ ہے، پھر اس سے بائیں جانب مڑ کے پھر آپ لال شہباز قلندر کے مزار کے روڈ پہ آتے ہیں، تو پھر کچھ آگے جا کے حضرت لال شہباز قلندر کا دربار ہے، مزار ہے، جہاں لوگ سارے پاکستان سے آتے ہیں اور بیرون ممالک سے بھی آتے ہیں۔ تو اس سیون شریف شہر کے بارے میں آپ کو بہت زبردست معلومات دے رہا ہوں کہ اس کو سیون کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کتنا پرانا شہر ہے، اس کی پوری تاریخ میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو سنیے، سیون شریف پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے، ایک تاریخی شہر ہے، یہ صوبہ سندھ میں واقع ہے، جو ضلع جامشورو میں واقع ہے، لیکن جامشورو شہر سے تقریباً 120 کلومیٹر دور لاڑکانہ کی طرف مین روڈ پر واقع ہے۔ یعنی جب آپ حیدرآباد سے نکلتے ہیں تو آپ کوٹری بیراج کراس کر کے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر جامشورو کا شہر ہے، لیکن پھر آپ سیدھا مین روڈ پہ آئیں گے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر، جو کہ مکمل طور پر غیر آباد علاقہ ہے، اس کو کراس کر کے آپ سیون شریف پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ مین روڈ ہے دریائے سندھ کی دوسری جانب، پھر آپ لاڑکانہ، شکارپور، کشمور اور پھر راجن پور، ڈیرہ غازی خان، اس طرح آپ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اس کی پراپر لوکیشن ہے۔ یہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے، جو کہ حیدرآباد سے 130 تا 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اصل میں نے جو بتایا 130 تا 140 کلومیٹر، تو یہ آپ کو کہیں بھی کلیئر کٹ جو ہے نا فاصلہ نہیں ملتا، گوگل پر ایک طرح کے ہوگا، اور پھر جو سڑکوں پر سنگ میل لگا ہوتا ہے یا دوسری جگہوں پہ، تو اس میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 130 تا 140 کلومیٹر اس طرح کے یہ فاصلہ ہے حیدرآباد سے سیون شریف تک۔ اس شہر کی وجہ شہرت مشہور معروف صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کا مزار ہے، جہاں سارے پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی اس مزار پہ لوگ آتے ہیں۔ یہ پہلا ضلع دادو کا حصہ تھا، لیکن ضلع جامشورو بننے کے بعد اس کو ضلع جامشورو میں شامل کیا گیا۔ سیون شریف کی آبادی تقریباً 1 لاکھ ہے۔ اب اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، یعنی اس کو سیون کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک روایت، تو اور بھی روایات ہے، لیکن ایک روایت اس طرح ہے کہ سیون کا وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیون اتنا پرانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، حضرت شیس علیہ السلام، تو اس دور سے جو ہے یہ شہر موجود ہے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے نام کی نسبت سے، یعنی اس وقت سے ہی ہے، تو اس لیے اس کو شیستان کہا جاتا تھا۔
ان کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام، تو شیس کے نسبت سے اس کو شیستان کہا جاتا تھا۔ شیستان سے آہستہ آہستہ یہ 7 پڑ گیا۔ تاہم اس نام کے اور بھی کئی توجیحات ہے۔ ایک توجیہ اس کا شیوا سے بھی منسلک ہے۔ تو اس شہر کی وسط میں ایک قلعہ تھا، کافر قلعہ، جو بعد میں الٹا دیا گیا، اور جس کے بارے میں ایک مشہور قصہ ہے جو الٹی بستی کے نام سے مشہور ہے۔ تو اصل میں یہ کافروں کا ایک قلعہ تھا، اور روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت لال شہباز قلندر کے بددعا سے یہ الٹائی گئی تھی، اور اس کے آثار اب بھی وہاں موجود ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہاں لے کے جاؤں گا، اور وہ بستی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ 7 کو محمد بن قاسم، یعنی وہ جو پہلا فاتح سندھ تھے، محمد بن قاسم نے 711 عیسوی میں اس کو فتح کیا۔ پھر 1026 عیسوی میں محمود غزنوی، یہ جو محمود غزنوی اور محمد بن قاسم ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ محمد بن قاسم ایک عرب کی طرف سے آیا تھا امویہ خاندان کے دور میں، اور یہ بالکل نوجوان تھا، 16-17 سال کی عمر میں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرف سے آیا تھا محمد بن قاسم 711 عیسوی میں۔ تو پھر جو ہے یہ محمود غزنوی جو تھے، یہ یہاں جو در خیبر ہے نا، یہاں خیبر کے یعنی افغانستان کی طرف سے یہ آئے تھی۔ تو محمود غزنوی نے 1026 عیسوی میں پھر اس کو فتح کیا، اور محمود غزنوی جس کو بت شکن کہا جاتا ہے، اور جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے، تو اس کے دور میں جو ہے اس کو پھر دوبارہ فتح کیا 1026 عیسوی میں۔ کسی وقت میں یہ کنگ آف ٹھٹہ کا دارالخلافہ بھی تھا، جیسا کہ اب ٹھٹہ کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ ٹھٹہ جو تھا یہ بہت مشہور شہر تھا، تاریخی شہر تھا، اور یہ دارالخلافہ بھی تھا، یہاں بادشاہ لوگ رہتے تھے، اور یہاں جو مکلی کا مقبرہ ہے وہاں ان سب جو بڑے بڑے لوگوں کی قبور بھی موجود ہے۔ تو ایک کنگڈم تھی یعنی ٹھٹہ، تو یہ 7 جو تھا اس کا دارالخلافہ تھا، اور ٹھٹہ کا جو دور ہے نا وہ ہے 13ویں صدی عیسوی سے لے کے 18ویں صدی عیسوی تک، اور وہاں جو ہے مسجد شاہ جہان بھی ہے۔ تو اس وقت یہ کنگڈم آف ٹھٹہ کا دارالخلافہ بھی تھا، یعنی 7، اس وقت بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ 1542 عیسوی کو یہ جلال الدین اکبر جو کہ مغل حکمران تھے، تو اس کے دور میں یہ اس کے زیر تسلط آیا 1542 عیسوی میں، اور پھر بعد میں یہ تالپور خاندان نے لے لیا۔ یہ تالپور خاندان جو ہے یہ سندھ کا ایک حکمران خاندان گزرا ہے، اور جس نے وہ جو میں نے آپ کو خیرپور کا ایک قلعہ بھی دکھایا ہے، جس کو ڈی جی قلعہ خیرپور کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی تالپور نے بنایا ہے۔ پھر تالپور خاندان نے دارالخلافہ بھی ٹھٹہ سے منتقل کر کے حیدرآباد لایا تھا۔ اس لیے جو ایران کے بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک جو تالپور خاندان کو تحفہ میں دیے تھے، تو چونکہ تالپور خاندان کا دارالخلافہ حیدرآباد تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو بھی وہاں محفوظ رکھا گیا، اور وہ ابھی تک حیدرآباد میں موجود ہے، جو کہ قدم گاہ حضرت علی کے نام سے مشہور ہے، اور حیدرآباد میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔ تو اس طرح کا یہ تانے بانے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پھر 7 شریف کی سب سے بڑی وجہ شہرت جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر ہے، اور لال شہباز قلندر جو ہے نا پاکستان کی بڑی صوفیاء کرام میں سے ایک ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جس طرح کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہے سندھ میں کراچی میں، پھر لاہور میں داتا دربار ہے، اس طرح اسلام آباد میں بری امام ہے، تو یہ سارے ایک پہیے کے لوگ ہیں، یا اس طرح کے جو پاک پتن ہیں، ان تمام کی ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں۔ 7 سے کچھ ہی فاصلے پر پاکستان کے فریش واٹر کی سب سے بڑی جھیل مانچر بھی واقع ہے۔ ویسے سندھ میں بہت زیادہ جھیلیں ہیں، ایک اور جھیل جو کینجر جھیل یا کرلی جھیل
جو کہ کراچی حیدرآباد کے درمیان واقع ہے، جو کہ ٹھٹا سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور حیدرآباد سے 70 کلومیٹر، جبکہ کراچی سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر کینجر جھیل ہے، جس کو کرلی جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی فریش واٹر کی، ڈرنکیبل واٹر کی سب سے بڑی جھیل ہے، اور کراچی حیدرآباد کو پانی دیتی ہے، تو وہ جھیل ہے۔ اور یہ ایک مینچر جھیل جو سیون شریف کے قریب کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ ساری معلومات میں نے آپ کو دی۔ ابھی جو ہے مطلب ہے کہ یہ دیکھیں، یہ سیون شریف کی گلی کوچی ہے، اور یہ جو الٹی بستی ہے نا، میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں گا۔ ادھر جو حضرت بودلہ بہار، جس کو حضرت لال شہباز قلندر کا پیارا کہا جاتا ہے، تو آپ کا مزار بھی اس قلعے کے بالکل سامنے موجود ہے۔ وہاں بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی آئیں گے تو پہلا حضرت بودلہ بہار کے دربار پہ جائیں گے، پھر میرے دربار پہ آئیں گے۔ تو یہ ہے، یہ الٹی بستی ہے جو کہ الٹایا گیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کافر قلعہ بھی اس کو کہا جاتا تھا، اور اس کے جو راجا تھا تو اس کے ساتھ حضرت لال شہباز قلندر کی بہت مخالفت آئی تھی، تو وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، تو حضرت لال شہباز قلندر کی بددعاؤں سے یہ الٹائی گئی۔ اب یہ جو ہے نا ورلڈ ہیریٹیج ہے، یعنی عالمی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ اس پہ کام بھی شروع ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سارا کام ہو رہا ہے، تو یہ اس الٹی بستی کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ اوپر ٹیلے پر واقع ہے، اور یہ جو ہے نا، میں نے اس کا پورا تجزیہ کیا، تو یہ جو ہڑپا سے یہ بہت ملتا جلتا ہے۔ جس طرح کہ ہڑپا جو ہے نا ایک تباہ شدہ آثار ہے، اس طرح یہ بھی اس طرح کے، یعنی اس میں اینٹیں آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر یہ دیکھیں نا، یہ مارکیٹ ہے۔ تو پہلا اب سارا ہو، میں اس مزار سے موٹر بائک پہ آ رہا ہوں، پھر یہ الٹی بستی آپ نے دیکھی، اب میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ ہے حضرت لال شہباز قلندر کی گلی یا کوچ ہے، لیکن صفائی کا انتظام بہت خراب ہے۔ ویسے بھی صفائی تو سارے سندھ میں بالکل ناگفتہ ہے۔ میں اس بات پر سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کراچی میں گندگی اور گندگی بہت زیادہ ہے، صفائی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ حیدرآباد بھی بہت گندا ہے۔ اس طرح جو ہے نا، میں نے کسی بھی شہر کو صاف ستھرا نہیں دیکھا، سندھ کا کوئی بھی شہر۔ تو اس طرح یہ شہر سیون، جو کہ ایک قسم کا جو ہے روحانی قسم کا، مذہبی قسم کا شہر ہے، اور یہاں جو عرس کے دوران تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ زائرین آتے ہیں سارے سندھ سے، پاکستان سے، کیونکہ یہ اعلیٰ پائے کے ایک صوفی بزرگ ہے۔ تو اس کی گلی کوچی اور نگری اگر اس طرح ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے گورنمنٹ سندھ سے کہ یہ جو سیون شریف ہے نا، اس کے لیے تو ایک اسپیشل ٹاسک دیا جائے، صفائی کا ایک بہترین انتظام یہاں کیا جائے، کیونکہ یہاں سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تو اس سے امیج لے کے جاتے ہیں سارے سندھ کا۔ تو اگر یہ صاف ستھرا ہو تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، اس پہ کیا لگتے ہیں، بس صفائی والے کچھ لوگوں کو رکھے کہ کوڑا کرکٹ اٹھائی، گلیوں کو صاف ستھرا رکھے، روزانہ جھاڑو دے دے۔ اور پانی کا مسئلہ تو ادھر ہے نہیں، کیونکہ پانی یہاں کا بہت زبردست ایون پانی ہے، ایون کہ آپ نلکے سے بھی ڈائریکٹ پانی پی سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، جو پینے والا پانی ہو کسی سے پوچھ کے پی۔ تو یہ ہے، اور یہ چھوٹا یہ بازار ہے، کیونکہ ہر دربار کے ساتھ بڑے بڑے بازار ہوتے ہیں، تو یہاں بھی یہ بازار ہے۔ تو بہت سے زائرین جب آتے ہیں تو ان بازاروں سے چیزیں لے کے تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قلندر کی نگری سے میں نے یہ چیز خرید کے لایا ہوں، اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ یہاں کے لوگوں کا کاروبار بھی بہت چلتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک وسیلہ رزق ہے نا، کہ آپ کا کام چلتا ہے۔ تو
تو لوگ آپ سے چیزیں خریدیں گے تو آپ کا کام چلے گا. تو اچھی بات ہے. یہاں سے لوگ سوغات لے کے جاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں. ہاں, تو یہ اپنے لیے ایک بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. تو اس طرح ہے. اب یہ بھی ایک مرشد ہے اور ان کا تعلق بھی حضرت لال شہباز قلندر سے ہے. یہاں جو ہے نا کھانے پینے, یہاں جو ہے نا خاص کر دوپہر کی روٹی غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, لنگر. تو یہ بھی ہے. پھر یہ ادھر ہوٹلز بہت زیادہ ہے سیون شریف میں, بہت لاتعداد ہوٹلز ہیں. عام دنوں میں تو آپ کو کمرہ بہت آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے, بلکہ لوگ خود آپ کو کھینچتے ہیں کہ آؤ ہم آپ کو کمرہ دیتے ہیں سستا. تو عام دنوں میں آپ کو 500-600 میں بھی گزارحال کمرہ مل سکتا ہے, لیکن اچھا کمرہ آپ کو 1000 میں ملے گا. تاہم عرس کے دوران وہ 1000 والا کمرہ آپ کو 6-7 ہزار میں ملے گا, اور 500 والا آپ کو 3000 سے کم نہیں ملے گا عرس کے دوران. لیکن عرس کے باہر آپ کو کمرے بہت سستے ملتے ہیں اور بہت زیادہ ہے. ویسے جو پاک پتن ہے نا, بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نگری, وہاں ہوٹلز نسبتاً کم ہے اور مہنگے بھی ہیں. عام دنوں میں بھی مہنگے ہوٹلز آپ کو ملتے ہیں, لیکن یہاں جو ہے یہاں ہوٹلز کافی زیادہ ہے. باقی داتا دربار جو ہے وہاں تو ہوٹل لا تعداد ہے. اس طرح عبداللہ شاہ غازی, وہ تو شہروں میں ہے نا, لیکن یہ جو ہے شہر سے باہر ہے. یہ اصل میں بس یہ سیون شریف جو ہے نا ایک قصبہ سا ہے, ایک کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے, لیکن ہے تاریخی. تو اب میں اس سے نکل رہا ہوں لاڑکانہ کی طرف, اور میں دل میں گھبراتا بھی ہوں کیونکہ میں انجانے راستوں پہ گامزن ہوں اور میں ایک اجنبی ہوں. دو طرح کے خوف میرے دل میں ہے, ایک ڈاکو سے اور دوسری پولیس سے. یہاں میں نے ایک اور اہم بات بھول گئی, یعنی یہاں سیون شریف آپ نواب شاہ سے بھی بہت آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں. وہاں کسی سے پوچھ آپ کو ڈائریکشن دکھائے گا تو نواب شاہ سے آپ آ سکتے ہیں. تو مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. سیون شریف سے اللہ حافظ.